40ویں کی مجلس. دیکھیں آپ نے ایک تجزیہ کیا ہوگا اور ایک ایکسپیرینس آپ کا بھی رہا ہوگا, ایک میں زندہ مثال میں بھی دے رہا ہوں کہ پوری دنیا شیعوں کو مارنے پہ لگی ہے کہ مجلس بند ہو جائے, مگر ایک زندہ مثال یہ ہے کہ یہاں ایک شیعہ ختم ہوا, اس کا انتقال ہوا, وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف گیا. تو جس دن انتقال ہوا میت اٹھنے سے پہلے مجلس, اگلے دن تیجے کی مجلس, 9 دن بعد 9ویں کی مجلس, پھر 20ویں کی مجلس, پھر مہینے کی مجلس, پھر 40ویں کی مجلس, پھر تماہی کی مجلس, پھر چھماہی کی مجلس. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مولانا آگے ہیں, اصلاح کریں گے. انسان کا انتقال ہوا, تیجا, 9واں, 20واں, مہینے کی مجلس, 40ویں کی مجلس, تماہی, چھماہی, برسی, کتنی ہو گئی؟ ایک کو مارا جا رہا تھا کہ ختم ہو جائے, ادھر وہ مرا, اتنی مجلس اور پیدا ہو گئی. شاید نے کیا خوب انداز میں جواب دیا کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس, ہم اپنی زندگی وقت امام کرتے ہیں, ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس, ہم زندگی میں تو علی علی کرتے ہی ہیں, ہم مرنے کے بعد دنیا کو ایک درس لے کے جاتے ہیں, ہم اٹھا رہے ہیں ہمارے بعد علی علی بند نہ کرنا, ہمارے نام سے علی علی کرنا. جب ہماری یاد آئے تو حسین کا فرش بچھانا اور علی علی کرنا, حسین حسین کرنا. دنیا کہتی ہے سوائے علی کے کوئی سمجھ نہیں آتا, ہم پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں جنہیں علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی ہمیں تو ان کی ولایت سمجھ نہیں آتی, جنہیں علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی ہمیں تو ان کی ولایت سمجھ نہیں آتی. وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جناب کہ جن کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں آتی. دیکھیے ایسے نہیں, مریم کی سنت کو لپیٹ کے بغل میں رکھ دیجئے اور میثم کی سنت کا ہار کو گلے میں ڈالیے تاکہ دار پر پہ بولنے کا سلیقہ حاصل ہو کہ جنہیں علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی ہمیں تو ان کی ولایت سمجھ نہیں آتی. وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جناب کہ جن کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں آتی, اور جو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے مجلس و ماتم, وہ کل کہیں گے شریعت سمجھ نہیں آتی. اللہ جو مصرع ہلکے سے پڑھ دیا, اپنی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے. ایک مطلب اور 2 یا 3 شعر ہیں کہ اپنی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے, موت کے دل میں بھی ڈر اپنا بٹھا رکھا ہے. اپنی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے, موت کے دل میں بھی ڈر اپنا بٹھا رکھا ہے, اور تیغ اکبر کو چلانا ہے ہنسیں گے اصغر. تیغ اکبر کو چلانا ہے ہنسیں گے اصغر, شہنے چھوٹے کے لیے کام بڑا رکھا ہے. تیغ اکبر کو چلانا ہے ہنسیں گے اصغر, شہنے چھوٹے کے لیے کام بڑا رکھا ہے. کیا کوئی شیر ترائی پہ ٹہلنے نکلا, کیا کوئی شیر ترائی پہ ٹہلنے نکلا, اس پرندوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے. اور چھین لینا تو بہت دور ہے چھونا ہے محال, چھین لینا تو بہت دور ہے چھونا ہے محال, شیر نے مشق کو دانتوں میں دبا رکھا ہے. چھین لینا تو بہت دور ہے چھونا ہے محال, شیر نے مشق کو دانتوں سے دبا رکھا ہے. حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں آواز دینا چاہتا ہوں, استاد الشورا جناب یاور کانپوری صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے, اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے بیچ میں موجود ہے. تو میر انیس کے مصرے یاد آگئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, یہ راز الگ چرخے کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کو پسر کو جبریل نمستے ہیں سمیٹے ہوتا کو. حضرات میں گزارش گزار ہوں جناب یاور کانپوری صاحب سے کی دعائیں اور اپنے نورانی لہجے میں خراجے کی رد پیش فرمائے, بنا تحریر سلوات سے استقبال کریں.
4 مصرے دیکھیں گے. عشق ازا ہے وارث تطہیر کے لیے، عشق ازا ہے وارث تطہیر کے لیے، ذبح عظیم خواب کی تعبیر کے لیے، اور کرتے رہیں گے ذکر شہیدان کربلا، ہم جی رہے ہیں ماتم شبیر کے لیے. ایک سن بات کا سہارا کہ راہ حق کو جو عمل سے کر کے ظاہر چل دیے، راہ حق کو جو عمل سے کر کے ظاہر چل دیے، خلد کی راہوں کے وہ بن کر مسافر چل دیے، اور جانثاران حسین ابن علی مرتے نہیں، جانثاران حسین ابن علی مرتے نہیں، منتخب کے اذن پر لبیک کہہ کر چل دیے، منتخب کے اذن پر لبیک کہہ کر چل دیے، اور گلشن مدحت کے ناظم ذاکر آل با، گلشن مدحت کے ناظم ذاکر آل با، طاہروں کے پاس نجم ہو کے طاہر چل دیے، طاہروں کے پاس نجم ہو کے طاہر چل دیے، اور کربلا والوں کے سنگ وہ کربلا میں ہیں مقیم، کربلا والوں کے سنگ وہ کربلا میں ہیں مقیم، دور ہم سے ہو کے یاور جو بظاہر چل دیے، دور ہم سے ہو کے یاور جو بظاہر چل دیے. ایک سلوات پہ دیکھیں گے. ابھی فرما رہے تھے یہ کہ مجلسوں کو روکنے کی بڑی کوششیں ہیں، تو بند ذکر ایک سلوات بھیج دیں. قول یہ جھوٹ کا اخبار ہو سکتا نہیں ہو سکتا، قول یہ جھوٹ کا اخبار نہیں ہو سکتا، شہ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں ہو سکتا، شہ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں ہو سکتا. اور پہلی تاریخ محرم ہے نبی کی ہجرت، پہلی تاریخ محرم ہے نبی کی ہجرت، اس لیے خوشیوں کا اظہار نہیں ہو سکتا، اس لیے خوشیوں کا اظہار نہیں ہو سکتا. اور دراصل احتجاج ہے یہ ظلم کے خلاف، دراصل احتجاج ہے یہ ظلم کے خلاف، منکروں یہ کوئی تہوار نہیں ہو سکتا، منکروں یہ کوئی تہوار نہیں ہو سکتا. اور فرضی مسند پہ نبی کی جو چلا آیا ہے، فرضی مسند پہ نبی کی جو چلا آیا ہے، دین کی کشتی کا پتوار نہیں ہو سکتا، دین کی کشتی کا پتوار نہیں ہو سکتا. اور رات و دن پڑھ کے نمازیں بغیر حب علی، رات و دن پڑھ کے نمازیں بغیر حب علی، شیخ تو خلد کا حقدار نہیں ہو سکتا، شیخ تو خلد کا حقدار نہیں ہو سکتا. اور جن کی نسلوں میں خرابی ہے وہ ہرگز جن کی نسلوں میں خرابی ہے وہ ہرگز ماتم شیخ کا طرفدار نہیں ہو سکتا، ماتم شیخ کا
جن کی نسلوں میں خرابی ہے وہ ہرگز ماتم شہ کا طرفدار نہیں ہو سکتا. اور یوں تو تاریخ میں ملتے ہیں وفادار بہت، یوں تو تاریخ میں ملتے ہیں وفادار بہت، مثل عباس وفادار نہیں ہو سکتا، مثل عباس وفادار نہیں ہو سکتا. اور مدح مولا میں یہ میسم نے کہا ظالم سے، مدح مولا میں یہ میسم نے کہا ظالم سے، یہ تو منبر ہے کبھی دار نہیں ہو سکتا، یہ تو منبر ہے کبھی دار نہیں ہو سکتا. اور شہ سے الفت کریں اور شہ سے الفت کریں اور دشمن شہ سے نفرت، یہ عمل آپ کا بیکار نہیں ہو سکتا. شہ سے الفت کریں اور دشمن شہ سے نفرت، یہ عمل آپ کا بیکار نہیں ہو سکتا. اور میرے یاور یہ دعائے فاطمہ کا فیض ہے، میرے یاور یہ دعائے فاطمہ کا فیض ہے. دوزخی شہ کا آزادار نہیں ہو سکتا، دوزخی شہ کا آزادار نہیں ہو سکتا. ایک سلوات حضرات، یہ تھے جناب یاور کانپوری صاحب جو بڑے اچھے شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. تو ہم بھی آپ کی سماعتوں سے واقف ہیں، مگر ہم بھی آپ کو سنانے آئے ہیں اور آپ سننے آئے ہیں، مگر گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کیونکہ جگہ اچھی خاصی خالی ہے. سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، آگے والے آگے پیچھے والے آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا. کیا بھی بھائی آ جائے میرے مجلسوں میں لوگ بعد میں آنے والوں سے پریشان ہیں، ایک ایک کر کے آنے والوں سے پریشان ہیں. پریشان نہ ہوا کریے. نقل صاحب کا ایک جملہ یاد رکھیے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، جیسے قرآن آیت آیت آیا ہے تو یہ بھی ایک ایک کر کے آتے ہیں، اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو یہ بھی ایک ساتھ آ جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. گزارش جمہوریت الاسلام والمسلمین جناب مولانا فیروز حیدر رضوی صاحب سے مولانا منصور جلوہ فیض سلوات سے استقبال کریں. نعرے حیدری، فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین وعلى الكرشي المكي المبين وحجمي ابي الوقوف محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين وإلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حضرات گزارش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم نجم العباس ابن نذیر العباس
صلوات محمد نہایت تعریف ہے وہ ذات کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو نبوت اور جناب امیر کو امامت دی. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو بہترین مخلوق انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو دولت عقل دینے والا ہے. ورنہ اگر عقل کی دولت مشیت نہ دیتی تو یہ انسان کا حسن و جمال بیکار تھا. مشیت نے بڑا خیال رکھا، بلکہ جملے بدل دوں کہ بنانے والے نے اس بات کا خیال رکھا کہ بننے والے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ خدا نے بغیر طلب کیے دی، بغیر مانگے دی. کیا آنے والی مخلوق نے کبھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ پروردگار میں دنیا میں جا رہا ہوں اور مجھے پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، لہذا پہلے دریاؤں کو رواں کرتے، آبشاروں کو گرا دے تاکہ ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، پھر ہمیں بھیج دینا. پیدا ہونے والے کو معلوم ہی نہیں تھی کہ پانی کی نیڈ ہے، لیکن مشیت جانتی تھی کہ پانی آدمی کی ضرورت ہے، لہذا پانی کو پہلے پیدا کروں گا، انسان کو بعد میں بھیجوں گا. کیا بشر نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پروردگار ایک چمکتا ہوا سورج بنا دے جو اپنے وقت معینہ پر طلوع ہوگا تاکہ ہمیں روشنی ملتی رہے، تاکہ ہمیں صحت و شفا ملتی رہے؟ آدمی جانتا ہی نہیں تھا کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے، سورج کیا ہوتا ہے. لیکن مشیت جانتی تھی کہ ضرورت آدمی میں آفتاب ہے، لہذا پہلے سورج کو خلق کیا جائے گا، پھر روشنی کا فائدہ اٹھانے والے دنیا میں آئیں گے. کیا کسی بشر نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پروردگار ہمیں شب میں چاند کی ضرورت ہے، ہم چاندنی رات میں گھومیں گے اور لیٹیں گے؟ نہیں، جانتا ہی نہیں تھا کہ چاند کیا ہے، چاندنی کیا ہے. مشیت نے ضرورت انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے چاند کو خلق کیا، پھر چاندنی کا فائدہ اٹھانے والوں کو بھیجا. کیا انسانوں یہ کہا تھا کہ پالنے والے ایک بہترین فرش زمین کو بچھا دے، اچھے اچھے درخت لگا دے، بہترین پھلوں کو پیدا کر دے، حلال جانوروں کو ہمارے درمیان بھیج دے تاکہ ہم ان کو کھا کے پیٹ بھر پائیں؟ انسان نہ بھوک جانتا تھا، نہ چلنے کا ہنر رکھتا تھا، نہ سانس لینے کی کوئی تمیز تھی. مشیت نے پہلے ہوا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، درخت بنائے، ثمراور کیے، یعنی ضرورتوں کو پہلے پورا کر دیا ہے، استعمال کرنے والے بعد میں بھیجے ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ جب خدا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہا ہے اور ہر چیز پہلے بنا رہا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ خود بنائے اور امام بنانے کا اختیار عوام کو دے دے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب مٹی کو بنا رہا ہے، ہوا کو بنا رہا ہے، پانی کو بنا رہا ہے، عوام کو بنا رہا ہے، تو حاکم بھی وہی بنائے گا، کوئی اور نہیں بنائے گا. جیسے کہ اللہ نے کہا بھی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ہم نے چن لیا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ میں آ گیا، الیکشن نہیں ہوتا. اب جناب آدم کا مسئلہ تھا تو ایسا تھوڑی تھا کہ کچھ فرشتے کھڑے ہو گئے ہوں کہ صاحب ہمیں کو آپ ووٹ کیجیے گا، کچھ نہیں. یا اللہ میں نے آفر دیا ہو کہ ہاں اگر کوئی صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہو خلافت کا تو میری طرف سے آدم ہے، باقی آپ لوگ گلی جو کھڑے ہونا چاہیں تو صلوات پر محمد. مشیت نے حکم دیا ہے، ہم نے چنا ہے، آپ سجدہ کریں. اس کے معنی اللہ میاں الیکشن کو پسند نہیں کرتے ہیں. نوح کو بنایا تو اللہ نے چنا، ابراہیم کو بنایا اللہ نے چنا. پبلک کیا کرتی ہے؟ چھانٹتی ہے. عوام کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھانٹ لیتا ہے. 12 آدمی کھڑے ہو گئے الیکشن میں، 14 آدمی کھڑے ہو گئے، 18 لوگ کھڑے ہو گئے، 20 لوگ کھڑے ہو گئے، تو پبلک کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے، یا وہ بہتر نہیں، وہ نہیں، تو عوام چھانٹ لیتی ہے. یعنی مزاج یہ ہے کہ دیکھیں جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہیں عوام چھانٹ لیتی ہے وہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں.
تو اب یہ عوام کو اختیار ہے کہ چاہے چنے ہوئے کی پیروی کر لے چاہے چھٹے ہوئے کی پیروی کر لے. تو جو ذی شعور تھے وہ چنے ہوئے کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں, جو بے شعور ہوتے ہیں انہیں چھٹے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن دونوں کے ماننے میں بڑے نقصانات اور بڑے فائدے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے کو مانیں گے تو آدمی اس اعتبار سے جنت تک پہنچے گا, اور کہیں چھٹے ہوئے کو مان لیا تو بڑا معاملہ ہے. لیکن جنت پروردگار نے کبوتروں کے لیے نہیں بنائی ہے کہ جتنے اچھے خوبصورت اور مہنگے کبوتر پالے تھے وہ سب جنت میں جائیں گے, بقرعید میں قربان ہونے والے بکرے جنت میں جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جنت بھی انسانوں کے لیے, جہنم بھی انسانوں کے لیے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جانور ہے, بڑا سرکش ہے, وہ مرکہا ہے, وہ مار دیتا ہے, کاٹ لیتا ہے تو اس کو 2 لاکھ میں مر کے جائے گا. یہ کچھ نہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک شعور دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گیا ہے کہ بقرعید میں قربان ہونے والے بکروں پر ہی بیٹھ کے پلے صراط پار ہوگا. یہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اکثر میرا تو خود کا تجربہ ہے, تو مومنین نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں, اسی پہ بیٹھ کے پار کرنا. آپ یقین مانے بکرے پہ بیٹھ کے پلے صراط پار نہیں ہونا ہے. ہاں بڑا مشکل پل ہے. ایسا بکرا وہ اتنی چوڑی روڈ پہ نہیں چل پاتا, اور باہر سے بالی پل کے اوپر وہ چلے گا, وہ بھی اس کو بٹھائی کے وہ تو بدلہ لے لے گا. اچھا تمہیں نے میری گردن پہ چھری چلائی تھی, تو اب مشکل معاملہ ہو جائے گا. جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے اور جہنم بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں آپ کسی کو تکلیف پہنچا دیں, مقدمہ ہو جائے گا اور کورٹ میں آپ کو طلب کیا جائے گا, پولیس والے آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, FIR ہو جائے گی. کوئی کسی کا قتل کر دے, وکیل صاحب موجود ہے, وہ تصدیق کر دیں گے, اور 302 میں دھرا جائے گا. یہ قانون کی زبان ہے. صلوات. اچھا آپ باہر نکلے, کوئی سرکش جانور گاڑی کے آگے آ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, مر جائے, تو کیا پولیس اس جانور کو اریسٹ کرے گی؟ نہ اس کے اوپر مقدمہ چلے گا, اور نہ مرحوم کے گھر والے کوسیں گے کہ پروردگار اس جانور کی ناف ہو جائے اور یہ مر جائے اور اس کے غارت ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر انسان ظلم کرتا ہے تو کمزور آدمی پر دعائیں دیتا ہے, کوستا ہے کہ مر جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور ڈاس ہو جائے, جہنم میں جائے, پتہ نہیں کیا کیا برباد ہو جائے. لیکن کتا کاٹ لے, ریبیز ہو جائے, لیکن نہ کوئی بددعا دے رہا ہے, نہ مقدمہ ہو رہا ہے, نہ پولیس اریسٹ کر رہی ہے. اس کے معنی سزا اور جزا کا تعلق عقل سے ہے. سزا اور جزا دونوں کا تعلق عقل سے ہے, اور عقل وہ شے ہے جس بنیاد پہ کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے. لیکن داڑھی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے, پیجامے اور ٹوپیاں مسلمان نہیں بناتی ہیں. اسلام اللہ نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ پوری دنیا داڑھی رکھ لے. اسلام جیسا مذہب, مصطفیٰ جیسا پیغمبر, رحمت پروردگار کا ایک آئینہ, مظہر ذات کردگار خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا داڑھی رکھ کے گھومے, مٹھی میں پکڑ پکڑ کے سلام علیکم کرے. کہ اسلام جیسا مذہب اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ کرتا پیجامہ پہنے, عطر کی پھرائی لگائے, آنکھوں میں کاجل اور سرما لگائے, 2-4-6 انگوٹھیاں پہنے, پان کھا لے, ٹوپی لگا لے, نکلے. ارے صاحب کیا بات ہے. اس لیے اسلام آیا تھا. قرآن جیسی مقدس کتاب پر نزول کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ آپ یاد کر کے حافظ بن جائیں. بہت اچھی بات ہے, آپ حفظ کریں, ماشاء اللہ. کیا کہنے, اللہ اور توفیق دے, اور آپ کریں اور زیادہ لوگ بنے, کہ مخالفت تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن نزول قرآن کی وجہ کیا ہے حافظ صاحب؟ آمد مصطفیٰ 1,24,000 کی وجہ کیا ہے؟ داڑھی. تو مرحوم اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب داڑھی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اب اسلام میں تلاش کی جائے خوبصورت داڑھی مل جائے گی, لیکن اب داڑھی کو چھانٹ کے اسلام ڈھونڈا جائے تو وہاں مشکل ہو جائے گا, کہ وہ ملنا ہی نہیں ہے. ہاں تو میرے حضور, اسلام اللہ نے اس لیے تھوڑی بھیجا ہے, انبیاء کو اس لیے تھوڑی بھیجا ہے, یہ تمام چیزوں اس لیے بھیجا ہے کہ آدمی کی عقل کامل ہو جائے, وہ علم کی کشتی کے اوپر سوار ہو جائے,
اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں نہیں کھانا ہے، بیٹھا کیسے جائے، اٹھا کیسے جائے، جیا کیسے جائے، مرا کیسے جائے۔ اسلام آنے کا وجہ تو یہی ہے نا۔ مصطفیٰ اور ائمہ اور انبیاء کی کیا وجہ تھی آنے کی؟ آدمی کو جینے کا قریبہ پتا چلے اور مرنے کا انداز پتا چلے۔ یہ جو زندگی کا ہنر ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اچھے نہیں جانتے، بڑے بڑے بادشاہ مر کے چلے گئے مگر جینا نہیں جانتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مر گئے کیونکہ مرنا آتا ہی نہیں تھا، ختم ہو گئے۔ اور اس کا ایک بڑا اچھا سا سلوگن ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو اکثر اس کو اللہ والے زبان کے اوپر جاری بھی کرتے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے، مردود تھا تو مر گیا اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پروردگار نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو میری راہ میں مر جائے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کیا جائے۔ یعنی سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، گمان کرنے تک کی قرآن نے پابندی لگائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مرنے والا مرتا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ملاقات نہیں کر پا رہے، لیکن وہ زندہ ہے جیسے کہ حجت خدا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو نہ دکھ رہی ہے وہ نہ ہو۔ ہوا کس نے دیکھی آج تک؟ لیکن ہوا کا وجود ہے۔ فرشتے کس نے دیکھے؟ لیکن فرشتوں کا وجود ہے۔ حوریں کس نے دیکھی؟ 2-3 گھنٹے کے علماء کے بیان ہے حوروں کے حوالے سے۔ ایسی حوریں خوبصورت ہوتی ہیں اور 72 کا کانسیپٹ ہے ایک آدمی کو ملنے کا۔ تو مولوی صاحب اختصار سے کام لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ مولوی کا ڈبل ہوتا ہے، حضرت کو 144 ملیں گی۔ تو بولے ہیں کسی نے دیکھی آج تک کوئی اللہ والا جس نے کہا ارے صاحب ہم رات میں سو رہے تھے 4 بجے آنکھ کھلی، دیکھا بولیاں اوپر سے نکل رہی تھی، سلام کرتی ہوئی گئی کہ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھی مگر وجود ہے۔ اس کے معنی جو چیزیں ہمیں نہیں دکھتی ہیں وہ ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے سچائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مشیت نے ائمہ انبیاء قرآن تمام چیزوں کو باشعور لوگوں کے لیے، نماز واجب ہوتی ہے 15 سال کے لڑکے پر، 9 سال کی لڑکی کے اوپر، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا، اس کا واجب بہتر ہوا ہے۔ انتقال ہو جاتا ہے تو اچھے ورثہ جو ہوتے ہیں واجبات ادا کرا دیتے ہیں، اگر کچھ رہ گئے ہیں تو ادا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ 18 اور 20 سال کا نوجوان اگر نماز نہ پڑھے تو مسجد کے مولوی سے ابا تک سب ٹوکتے ہیں، یعنی سرکار کیا بتائیں بڑا نالائق ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ بھی شرمایا تھوڑا سا، ہم نے کہہ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو 75 سال کا آدمی ہو لیکن ایب نارمل ہو تو کیا اس پر نماز ہے؟ نہیں، دادا بھی ان کے حاجی تھے، ابا بھی حاجی تھے، ان کے بیچارے کے شعور نہیں ہے تو خاندانی مسلمان مگر ان میں نماز نہیں، جبکہ 60 سال عمر زیادہ ہو چکی ہے، 15 پہ واجب ہوتی، 75 ہو رہے، 85 سال کے ہوں، صحت بہت اچھی ہو، تندرست تو کوئی بیماری نہیں ہو، عقل نہیں ہے، روزہ ہے نہیں، روزہ نہیں، اور عقل ہو کمزوری ہو تب بھی آدمی پر اگر شرائط ہے تو پھر رکھنا پڑے گا۔ بے انتہا پیسہ ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، حج ہے نہیں ہے، اس کے معنی پروردگار نے اپنے تمام قوانین بے شعوروں کے لیے رکھے ہی نہیں ہیں۔ پروردگار عقل مندوں سے بات کرتا ہے، بے وقوفوں سے بات نہیں کرتا۔
فرما رہے آپ میرے حضور. یعنی پروردگار بیوقوفوں کے سجدے نہیں چاہتا ہے, باشعور لوگوں کے 2 سجدے چاہیے, بیوقوفوں کی زندگی بھر کے سجدے نہیں چاہیے. اب اللہ کو سجدے کروانے کا ہی اگر شوق ہے, نہیں صاحب پوری دنیا نماز پڑھے اللہ پاک کو بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ ہو جائے بھی کیا مشکل ہے کہ جس نے فجر چھوڑی اس کو برین ہیمریج, جگہ طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, مسلح فوراً بچھے گا. چلے سب برین ہیمریج, جس نے ظہر اور عصر چھوڑ دی اٹیک, اب مغرب عشاء ترک کری تو کڈنی فیل ہو جائے گی. لوگ نابالغ کو بھی جگا کے کھڑا کر دیں گے, بیٹا پڑھ لو, کہیں ایسا نہ ہو فرشتوں دھوکہ ہو جائے. صلوات لیکن وہ رحمان الرحیم خدا ہے, عبادت کرو تب بھی اور عبادت نہیں کرو تب بھی. وہ تو پھر روزے محشر پکڑا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں, یہ تم نے کیوں نہیں پوری کری. تو مشیت بے وقوفوں کے سجدے نہیں چاہتی ہے, باشعوروں کے سجدے چاہتی ہے. اگر آدمی باشعور ہو اور زندگی بھر کی عبادتیں نفع نہ دے رہی ہوں, صبح عاشور حسین سے معافی مانگ کے 2 سجدے کریں گے, پھر جنتی ہو جائے گا. شعور کے ساتھ 2 سجدے جنت تک پہنچانے کے لیے کامیاب ہیں. ابن زیاد کی زندگی بھر کی عبادتیں بیکار. کوئی کہے کہ ابن زیاد جنت میں گیا, ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے منگل کامنا کے لیے. کوئی آج تک اللہ والا نکلا جس نے کہا ارے صاحب ابن زیاد عمرہ نہ کہیے, ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر دے, رحمان الرحیم ہے نا. کوئی نہیں, سب کو معلوم ہے کہ ابن زیاد کی زندگی بھر کی عبادتیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. میرے ہم سے کم سے بزرگ بیٹھے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میرا خطاب تو میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے آپ کیا ماشاءاللہ یہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے, یہ بلب چل رہے ہیں, یہ پنکھے چل رہے ہیں, جتنے بھی الیکٹرانک انسٹرومنٹس ہیں یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا, ہمیں بھی بڑا اچھا لگا, ہم نے کہا یہی سب چیزیں ہم بھی اپنے گھر میں لگوائیں گے. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی صاحب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیوب لائٹ, اس کو LED کہتے ہیں, اس کو پنکھا کہتے ہیں, یہ AC لگا ہوا ہے, یہ مائک ہے. تو ہم نے کہا ہمیں سب دلوا دیجیے. تو یہ مارکیٹ گئے, انہوں نے دلوا دیا, ہم گھر لائے, جیسے دیوار پہ بلندی پہ جو چیز تھی وہیں پہ ٹھوک دی. اب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ روشنی دی, مگر ٹیوب لائٹ ہے, یہ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. پنکھا ہوا دے, AC پوری کرے, مگر صاحب کچھ چل ہی رہا ہے. تو ہم نے کہا کیا مطلب ڈپلیکیٹ چیزیں دے دی جو کام نہیں کر رہی ہیں. تو جب باشعور لوگوں نے دیکھا تو مسکرائے, انہوں نے کہا صاحب آپ کیا بجلی کنیکشن بھی ہے؟ آپ نے کنیکشن تو لیا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے, بغیر اس کا کچھ معاملہ نہیں ہے. ہم نے کہا پنکھا دکھ رہا تھا, تار تو دکھ نہیں رہے تھے کہ الیکٹریسٹی پاور جا رہا ہو. تو بھیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہے, مگر وہی ہوتی ہے کہ جو سب کچھ چلاتی ہے. نہیں آتی ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بھی لینا پڑے گا, بجلی لے لیں گے تو جل جائے گی. ان کا دیکھیے یہ الیکٹرانک انسٹرومنٹ مردہ جسم ہے, الیکٹریسٹی پاور ان کی روح ہے. جب روح اس میں داخل ہوگی تب یہ جگمگائیں گی. ٹیوب لائٹ روشن ہو جائے گی, پنکھا ہوا دینے لگے گا, AC کولنگ کرنے لگے گا, مائک بجنے لگے گا, ہر انسٹرومنٹ اپنا کام کرنے لگے گا. جس طرح الیکٹرانک انسٹرومنٹ کی روح الیکٹریسٹی پاور ہے, اسی طرح عبادتوں کی روح محبت اہل بیت ہے. اہل بیت کی محبت ادھر داخل ہوئی, نمازیں روشن ہو گئی, روزے جگمگانے لگے, اب چمکنے لگا, خیرات و زکات کام آنے لگی, جہاد چہرہ اٹھا کر سلام کرنے لگا. اس کے معنی یہ ہے کہ مقبول عبادتیں تب تک ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ مودت آل محمد کی روح داخل نہ ہو جائے. لہذا اللہ نے قرآن میں پھر حکم دیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ادا کیا گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے، بغیر حکم معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ ہمارے کالج میں سب پڑھتے تھے آپ لوگ، پڑھنے آنے والے وقت میں ایک نظام، ایک سسٹم ہے، فیس جمع کرنی پڑے گی، بغیر فیس جمع کیے معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ اگر فیس نہیں جمع کریں گے تو ایڈمٹ کارڈ نہیں ایشو ہوگا، اور ایڈمٹ کارڈ نہیں ایشو ہوگا تو ایگزام نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، کالج اب جا سکتے ہیں، طاقت کی بنیاد کے اوپر پروفیسر کچھ نہیں کہے گا، شریف آدمی اپنا بھیا کون بدماشوں سے جو ہے وہ منہ لگے، ٹھیک ہے بیٹھے رہو، کیا جا رہا ہے ہمارا۔ لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ ایڈمٹ کارڈ نہیں بھیجے گی، کیونکہ ایڈمیشن ہی نہیں ہے آپ کا، آپ نے فیس کہاں جمع کری ہے؟ جو مصطفیٰ نے کہا ہے کُلّ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا ہوں، اجر کا ترجمہ اگر انگلش میں کریں تو فیس بنتا ہے۔ ہاں، اجر کا ترجمہ کیجیے، ٹرانسلیٹ کیجیے اس کو انگلش میں تو بنے گا فیس۔ اس کے معنی رسول اللہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فیس مانگ رہے ہیں۔ کاہے کی فیس مانگ رہے ہیں؟ وہ جو یونیورسٹی قائم کری ہے عدل و انصاف کی، عبادت پروردگار کی، قانون الہی کی، نظام مصطفیٰ کی، اس کے ایڈمیشن کی فیس دیجیے۔ خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے سے کام تھوڑی چلتا ہے، فیس بھرنی پڑے گی آپ کو۔ اب فیس کیا لے لے رسول اللہ، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ جو بڑے صحابی ہیں اپنا وہ تو دے لیں گے، غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ کہ ہم کو پیسہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ تو حضور پھر فیس کے طور پہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کرتے جانا، اجر رسالت ادا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ اجر رسالت ہے کہ یہی اگر ادا کر دیا تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، خیرات، زکات، ہر اچھے عمل مقبول تب ہوں گے کہ جب یہاں سے معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ عذاب رسول اللہ کی مانی نہیں زندگی میں کبھی۔ اب ہفتہ وحدت ماشاءاللہ، اب پوری دنیا یا رسول اللہ چلا رہی ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں، آپ بھی چلا، ہر آدمی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا، یا رسول اللہ کہنے سے نجات مل جائے گی؟ کبھی زندگی میں نہیں ملے گی۔ رسول اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ ہاں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، نوجوان بھائی میرے غور سے سنیں، رسول اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ اتنی کاٹ ٹکلی نہ چلائیے گا، صلوات محمد آدمی دیر میں ٹکلی چلے کہ وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ ہاں، عالم اسلام کا معاملہ آج کل یہی چل رہا ہے۔ تو میرے حضور پھر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی ہے، رسول اللہ کی نہ مانی جائے۔ اب رسول اللہ کو تو بہت مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا نماز پڑھ لیا کرو، صاحب کیا بتائیں، وہ گھٹنا بڑی تکلیف ہے، اللہ کے نبی بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا روزہ رکھا کے لوگوں کا، رسول اللہ کیا بتائیں کہ آپ تو کھجور کھا لیتے ہیں لیکن ہمارا تب تک پیٹ نہیں بھرتا جب تک باغ نہ کھا جائیں۔ تو ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو ہم مجبور ہیں، رسول اللہ روزہ رکھنے کہہ رہے ہیں، اپنی بھوک کی شکایت کرنا، کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے۔ حضور نے کہا خیرات زکات کر دیا کرو۔ مگر رسول اللہ کیا بتائیں، دل بہت چاہتا ہے، جب سے آپ کی محبت دل میں آئی ہے کیا بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں دینے کے لیے پرانا وقت یاد آتا ہے تو ہم نکال لیتے ہیں۔ آپ یقین مانے قسم خدا کی، یہ بہت قدیم طریقہ ہے کھانا۔ پہلے زمانے قافلے لوٹے جاتے تھے، جیب کاٹی جاتی تھی، گھر لوٹے جاتے تھے، اب سب کچھ اپڈیٹ ہوا ہے، یزیدیت اپڈیٹ ہوئی، نروانیت اپڈیٹ ہوئی، فرعونیت، شدادیت،
تو اب دھیرے دھیرے تبدیلی آتے آتے لوگوں نے کہا چندہ کھا لو، امام باڑہ کھا لو، مسجد کھا لو، ٹھیک ہے. اب ویسے چلتے ہوئے قافلے تھوڑی ملیں گے، ہاں تو سب چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں. لیکن اللہ اکبر، سرکار محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل اطہر نے بتایا ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک اہمیت کردار کی ہے. ارے محمد رسول اللہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، اور جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہمارے جیسا آدمی ماشاءاللہ اتنا زبردست مکان میں سب ماربل لگے ہوئے آدمی ایک بار گھوم کے دیکھتا ہے کیا مکان ہے، گیٹ دیکھ لیجیے طبیعت خوش ہو جائے سا. ہر کمرے میں اے سی، بس نہیں چل رہا ہے، ٹوائلٹ میں بھی اے سی لگاتے. تو اب ہم سے رسول اللہ نہیں خوش ہوں گے تو کن سے ہوں گے؟ تو آپ مزاج رسالت کو سمجھے ہی نہیں کیا ہے. آپ نے تو رسول اللہ کو اپنے چنے ہوئے آدمی جیسا سمجھ رکھا ہے کہ جیسوں کو ہم بناتے ہیں بیت المال کے لٹیرے ویسے یہ بھی ہوں گے. لیکن رسول اللہ کا کردار یہ ہے کہ بڑے بڑے نامور اور نامچین لوگ کی محفل میں بیٹھ کر مؤذن تبدیل کر دیا. اور کن کو مؤذن بنایا؟ ایک حبش کے غلام جناب بلال. تو ہم سمجھے صاحب کے رسول اللہ نے بنایا ہے. اچھا آپ امیجن کریں، جو لوگ تاریخ پڑھتے بیٹا جانتے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی وہ تصور کریں کہ رسول اللہ نے اذان دینے کے لیے چنا، مولوی صاحب نے نہیں چنا ہے مسجد کی، رسول اللہ نے چنا ہے. خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کے لیے بہت چن رہی ہے صاحب کہ آپ اذان دیں گے. اب کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ میں بیسٹ امیجنیٹر ہوتا ہے، تو آپ امیجن کیجیے کہ کیسے ہوں گے. ہم نے تصور کیا کہ کتنا اسمارٹ آدمی ہوگا بلال، گورا چٹا، کجراری آنکھیں، کھڑی سی ناک، پتلے پتلے ہونٹ، لمبی لمبی زلفیں، کشادہ پیشانی، سراہی دار گردن، گھنگر والے بال، اللہ اکبر، انگوٹھیاں پہنے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، کان پہ عطر کی فرائی ہوگی، اور زبردست دوہرا بدن ہوگا، لمبے چوڑے ہوں گے. کیا لہر میں شد و مد ہوگا، کیا ترنم میں نشیب و فراز ہوگا. جیسے اللہ اکبر کھینچ دیا تو آدمی کو مزہ آ گیا. ہمیں کیا اذان دے دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. آتے آتے نماز کا وقت ہی نکل گیا. صلوات محمد اتنا بھی ترنم کا استعمال نہ کیا جائے کہ وقت نماز چلا جائے. تو تصور کرے آدمی کیسا مؤذن ہوگا. تو پڑھے لکھے لوگوں نے بتایا کہ ارے صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، وہ تو حبش کے غلام تھے، اتنے کالے تھے کہ وہاں کا گھوڑا یہاں آ جائے تو کالا کہلائے، اور یہاں کا کالا بھی وہاں چلا جائے تو لوگ کہیں کتنا گھوڑا آدمی ہے. جس کی حیثیت یہ تھی کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، جو ابھی تک لوگوں کی آواز پر دوڑتا تھا اس کو بلال کہتے ہیں. جن کا شینکاب بھی درست نہیں تھا ان کو بلال کہتے ہیں. سرکار نے کہا تم اذان دو گے، بڑے بڑے خاندان والے، پیسے والے، حسن و جمال والے، طاقت اور گلے والے بیٹھے رہ گئے، جن کا شینکاب بھی ٹھیک نہیں تھا وہ گلدستے پر پہنچ گئے. مصطفیٰ نے بتایا اسلام دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ جو کل تک تمہاری آواز میں لبیک کہتا تھا تم اس کی آواز میں لبیک کہو گے. بڑے کچلے اور چھوٹے لوگوں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے جو نظام ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کو پتہ چلے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے، جہاد کے نام پہ لوگوں کو بدنام کرنے والے کیا جانے کہ مذہب اسلام کیا ہے. آپ نے بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہے، مذہب اسلام نہیں پڑھا ہے. اور بادشاہوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں اسلام میں تو یہ حکم ہے، اسلام میں تو یہ حکم ہے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے. ان لوگوں کے دروازے پہ آپ پہنچے مذہب لینے کے لیے جو 85 سال کی عمر میں بس ملک الموت دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کو بس آپ ہی بتا دیجئے مکمل دین کیا ہے. تو وہ لات و منات اور حبل اور عزا کے علاوہ کیا بتا پائے گا؟ وہ مغافیر بتائے گا.
اس کا ٹائم ہی کہاں بچا ہے صاحب؟ اس نے مغافیر کا جام رکھا، ملک الموت آ گئے، اس بیچ اس نے کلمہ پڑھا، وہ بیچارہ غریب مسلمان ہوا۔ قرآن کی تفسیر کون کرے گا جو رسول اللہ کے 400 سال بعد پیدا ہوئے؟ اس کے بعد انہوں نے مکتب میں مدرسے میں ہچے لگا لگا کے مولوی صاحب سے پڑھا، علی 2 زبر ان بے 2 زبر بن میں تفسیر قرآن کریں گے؟ یہ آیت کے مفہوم بتائیں گے؟ قرآن کی آیت کا مفہوم وہ بتائے گا کہ یا تو جس کے دل پہ قرآن اترا ہو یا جس کے گھر میں اترا ہو۔ والے مولوی صاحب نہیں بتا پائیں گے جہاد کس کو کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ مظلوم عورتوں کے دروازے چلانے والے بتائیں گے جہاد کیا ہوتا ہے؟ ایک بھوکی پیاسی جماعت پر پانی بند کر کے لاکھوں کا لشکر ان کے مار دے، وہ بتائے گا جہاد کیا ہوتا ہے؟ شام کے دربار سے جہاد نہیں پتا چلے گا، جہاد کی تعلیم وہ دے گا جس نے دنیا کو اسلام کا پیغام دیا ہے۔ مصطفیٰ بتائیں گے جہاد کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر کو قرآن کا ترجمہ نہیں کہا جائے گا، جلال الدین محمد اکبر کے دربار میں بولی جانے والی زبان کو اسلام نہیں کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کی چلتی ہوئی تلواروں کو جہاد نہیں کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کے دوڑتے ہوئے گھوڑے جہاد نہیں ہے۔ ہم مصطفیٰ کے حکم پہ اگر علی تلوار اٹھائیں گے تو جہاد کہلائے گا، سرکار کھائیں گے تو قیام ہوگا، سجدے میں جائیں گے تو نماز میں نہیں۔ تو مذہب قرآن اسلام یہ وہاں سے لیا جائے کہ جنہوں نے دیا ہے، ایسی جگہ نہ جایا جائے کہ جن کے پاس مختلف زاویوں سے پہنچا ہو۔ اب وہ بتائیں کہ میں نے سنا تھا، ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کو ایک مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ یہ کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ اب اللہ اکبر، اتنے صاحب وایا وایا کر کے سنت لے رہے ہیں، اب تھا اصل کیا یہ بھی نہیں معلوم تھا، اس میں بھی میں بھی لگا ہوا، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں تھا۔ ان سے پوچھا جائے کہ جو گود میں پل رہے تھے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، جن کے لیے سرکار نے منان کا استعمال کیا ہے کہ بس جو تم ہو وہ ہم ہیں، جو ہم ہیں وہ تم ہو، وہ انا من الحسین، میں نے کہا حسین کے لیے، حسین و منی، واہ کسی کے لیے نہیں کہا، کوئی تھا ہی نہیں اس معیار کا کہ سرکار کہیں کہ ہم آپ سے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ٹھیک ہے آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام، آپ نے سب چھوڑ دیا، اسی بات کے لیے تو ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد ہمارے لیکن وہ اللہ جن کی آنکھ دست پیغمبر پر کھلی ہو، جنہوں نے لب کھولا ہو تو قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی تلاوتیں کی ہو، جن کے گھر میں جبریل آتے ہو، نزول قرآن ہوتا ہو، فرشتے اترتے ہو، جنت کا کھانا یہاں آتا ہو، یہاں کا کھانا وہاں جاتا ہو، وہ بتائیں گے کہ توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کس کو کہتے ہیں، امامت کیا چیز ہے، قرآن کیا ہے، عبادتیں کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جہاد کے بڑے غلط معنی لوگوں نے بتا دی۔ اب بادشاہوں سے آپ نے مذہب سیکھا، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، ذل الہی کو جھک کے سلامی دی، اور اس کے بعد بغل میں بیٹھوں گا حضور اسلام، اور دیکھیے ہماری فوج جہاد پہ جا رہی ہے، اچھا یہ جہاد ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، آپ غلط تفسیر لے کے چلے گئے۔ آپ کو اگر جہاد کا سلیقہ لینا تھا تو آپ مدینے جاتے، اور جن کا دن چل رہا ہے مدینے والے، جن کے نام کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، جن کے نام کا سب جھنڈا اٹھاتے ہیں، جیسا کل آپ نے ذکر کیا تھا جھنڈے دار افراد، تو ماشاءاللہ
الجھا جائے وہ بتائیں گے جہاد کا ہے. ہم نے کہا دیکھیں جہاد کے معنی گردن کاٹنے کے نہیں ہیں کہ بال پکڑ لیا گردن چلا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد. یہ جہاد ہے, یہ فساد ہے. نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں. ہاں کوئی ماننے والا پسند کرتا ہے بات الگ, لیکن خدا بھی نہیں پسند کرتا, قرآن بھی اس کا حکم نہیں دیتا ہے. اگر یہ جہاد ہوتا تو رسول اللہ ہر چوراہے پہ کھڑے ہوتے, ہاتھ میں چاقو ہوتا اور سب کی گردنیں چلا رہے ہوتے. اور جتنے فتین عالم اسلام میں پیدا ہوئے کربلا کے بانی یہ سب شروع میں ہی مار دیے گئے ہوتے. جتنے پرانے بزرگ تھے جنہوں نے بیج بوئے تھے, دیکھیے دادا بیج بوتا ہے پوتے پھل کھاتے ہیں. جی یزید نے تو خالی پھل کھایا ہے, بیج تو دادا بو کے گئے تھے. تو اگر جہاد کے معنی گردنیں کاٹنا ہوتی تو جب یہ ہاتھ باندھے مزدوروں کی طرح اور چوروں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع کے اوپر, تو گردنیں ان کی کاٹ دی گئی ہوتی جیسے جیب قتلے نہیں کاٹتے ہیں. ہاں اب تو اکثر چھڑانے جاتے ہوں گے کہ بھائی چھوڑ دو ان کو, تو کنارے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے ارے صاحب, اور صاحب بھی ڈاٹا ڈپٹا کرتے. اسی طرح سے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے یزید کے آبا و اجداد, ہاتھ باندھے ہوئے ادننگے, بھاگے ان کے پاس غریب و فقیر لوگ, بوریاں نشین لوگ. سرکار نے کہا معاف کر دیا تمہیں. طلقاء کی جماعت تھی کہ جن کو بخشا تھا حسین کے آبا و اجداد نے, اور وہیں سے کاشتکاری شروع کر دی کہ کیسے ان کو نقصان پہنچایا جائے اور تکلیف دی جائے. جہاد کے یہ معنی نہیں ہے. جہاد کے معنی وہ بتائے گا جس نے حکم جہاد دیا ہے. ہم نے کہا سرکار جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ سرکار مسکرائے اور کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, اسلام نے جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے جو علی نے شب کے اندھیرے میں کیا, پیر پہ بوجھالات کے غربا اور مساکین کے گھر تک پہنچایا. اس کے معنی بھوکوں تک کھانا پہنچا دینے کا نام بھوک کے خلاف جہاد ہے. بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے یہ ہے بھوک کے خلاف جہاد. کوئی بچہ مجبور ہو پڑھ نہ سکتا ہو اس کی تعلیم کا انتظام کر دینا جہالت کے خلاف جہاد ہے. جہاں پر اندھیرا ہو وہاں پر روشنی جلا دی جائے, روشنی کا انتظام کر دیا جائے, یہ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے. اگر عورتیں بے پردہ ہوں تو ان میں چادریں تقسیم دی جائیں, یہ بے پردگی کے خلاف جہاد ہے. اگر عورتیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہوں حجاب میں, جیسے ماشاءاللہ نہیں چلتا ہے وہ, اب تو زبردست والا سب کچھ اپڈیٹ ہو گیا ہے, تو حجاب لپیٹ کے آپ تبلیغ کر سکتی ہیں. تو بہت سے اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ لیڈی آڈیٹرس جو ہیں وہ آتی ہیں تقریریں کرتی ہیں اور بتاتی ہیں مذہب کیا ہے اسلام کیا ہے. اب اس سے بڑی توہین مذہب اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ حجاب کے دیکھیے پردہ نقاب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کالی چادر کو لپیٹ لیا جائے یا اسکن ٹائٹ جو ہے کلرفل وہ پہن لیا جائے, یہ نقاب نہیں ہے, یہ پردہ نہیں ہے. برقع ہو لینے کو پردہ تھوڑی کہا جاتا ہے. اب پردہ بھی کون بتائے گا؟ اب ملا جی یا لیڈی ملا تھوڑی بتائے گی کہ پردہ کیا. پردہ وہ بتائے گا جن کے گھر سے پردہ چلا. رسول اللہ پہنچے, دق الباب کیا, بیٹی نے کہا آئیے, بیٹی صحابی کی ہے, ہمیں پڑھتا کہ نابینا ہے, بلائنڈ, اندھا. تو ہم ہوتے تھے پھر تشریف لائیے, پھر کیا مسئلہ ہے, کوئی دقت ہی نہیں, جب اندھے ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں. شہزادی نے پلٹ کے جواب دیا بابا وہ نابینا ہے تو کیا ہوا, میں تو بینا, مجھے تو نظر آ رہا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی پردہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چادر لپیٹ لی اور کوئی آپ کو نہ دیکھ پائے اور آپ چلمن سے سب کچھ دیکھیں. اس کو پردہ نہیں کہا جاتا ہے. پردہ یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم آپ کو دیکھ پائے نہ آپ کسی نامحرم کو دیکھیں, اس کو پردہ کہا جاتا ہے. یہ ہے پردہ. اور یہ وہ خرابیاں ہیں جو نیم اور فیم کے چکر میں واہ واہ کی بھوک, سبسکرائبر بڑھانے کی بھوک, لائک کی بھوک,
نام کی بھوک نے مستورات کو سوشل میڈیا پر لا دیا ہے. ہوش کے نہ بھول لے ورنہ آنے والے وقت میں شیعت کا جنازہ نکل جائے گا. صلوات پر محمد علی کی بیٹی نے بھی خطبہ دیا ہے شام و کوفہ کے بازار اور دربار میں, تو علی کے لہجے میں دیا ہے. اس وقت ان کی ضرورت تھی کہ آپ بولیے, تب بولی ہے امامت کو بچانے کے لیے, رسالت توحید کو بچانے کے لیے, کیونکہ کوئی اور بول ہی نہیں سکتا تھا. وارث انبیاء کی ضرورت تھی, لہذا بولی تو علی کے لہجے میں بولی. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن صحیح اس نے ہونی چاہیے. یہ وہی کیفیت ہے کہ بس اسلام پھیلایا جا رہا ہے, جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کے نام پہ فساد ہو رہا ہے. اب یقین مانے ذمہ داریوں کو تو بہرحال پورا کرنا ہی پڑے گا, چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو. صلوات پر اگر آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہیں تک پہنچ جاتی ہے اور شاید کوئی پڑھنے والی کو یہ شعور ہو جائے اور سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تو مالک ہے ہی ہے, جو ہونا ہے. تو میرا سرکار ذمہ داری ہے انسان کی کہ اپنی دنیا اچھی کرے اور اپنی آخرت کو لاجواب کرے. دنیا اچھی تب بنے گی جب آدمی ان چیزوں پر عمل کرے جو مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ نے بتائی ہے, اور آخرت کامیاب تب ہوگی جب اس نقش قدم کے اوپر چلے کہ جو حسین کا بتایا ہوا راستہ. ایک انسان کو کیسے مرنا چاہیے, بارگاہ خدا میں جانے کے کیا انداز ہوتے ہیں, یہ حسین نے بتایا ہے. ہر آدمی مر کے غسل پاتا ہے اور نہا کے جاتا ہے قبر میں, لیکن حسین اس شخص کا نام ہے کہ جو اپنے ہی خون میں غسل کر کے گئے. اب روایت اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو وقت اور حالات اس دور میں تھے, کیا کرنا چاہیے تھا امام حسین؟ یزید کی بیعت کرنی چاہیے تھی کہ انکار کرنا چاہیے تھا؟ عقلی طور کے اوپر ہر آدمی یہی کہتا کہ ارے صاحب خاموشی سے بیعت کر لیجئے, معاملات بڑے نازک ہیں. اور شاید اگر آج کا کوئی باشعور آدمی ہوتا تو چپے سے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا, ہم ہوتے تو خود یہی کرتے. لیکن امام حسین نے علیہ اعلان کہا ہے کہ مجھ جیسا کبھی تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے. لیکن فرزند رسول انکار کا زندگی بچانے کے لیے باطل کی پیروی کرنا یہ ہماری پہچان نہیں ہے. اور پوری دنیا کو میسج تھا امام حسین کا کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز قیامت تک کے لیے وہ آواز ہے کہ جس کو قوت کربلا دے رہی ہے, جس کو طاقت حسین دے رہے ہیں. ورنہ لوگوں میں ہمت نہیں تھی کہ غلط کو غلط کہیں. لیکن کربلا کے بعد اتنا ضمیر بیدار ہو گیا آدمی کا کہ برے کو برا کہنے لگے, غلط کو غلط کہنے لگے, صحیح کو صحیح کہنے لگے. اور حسین انکار کرنے کے بعد کربلا پہنچے. ابھی 2 مہینہ 8 دن ایام عزا میں آپ آزاد ماتم و مجلس کرتے رہے, فرش عزا بچھا, کالے کپڑے آپ نے پہنے. یہ ماتم و مجلس در حقیقت احتجاج تھا اس ظلم کا جو کربلا میں ہوا. کیا ظلم ہوا تھا کربلا میں؟ آپ ایک مومن کے انصال کے لیے یہاں پر آئے, مرحوم کا انتقال ہوا, اعزاء اقربا احباب سب موجود تھے. کیا کوئی پابندی لگا رہا تھا کہ ہم آپ کو رونے نہیں دیں گے؟ کیا کسی نے پابندی لگائی کہ ہم غسل نہیں ہونے دیں گے, ہم جنازہ نہیں اٹھنے دیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. ایک عام مسلمان مر جائے تو پوری برادری, تمام رشتہ دار, اعزاء اقربا, دوست احباب سب کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. اچھا نواز رسول دنیا چھوڑ کے چلا جائے
کوئی کاندھے کے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے کہ سجاد کے پاس کوئی آ کے اتنا کہتے بیٹا سجاد اللہ اکبر. صرف ایک بہن ہے حسین کی غریب بہن سجاد کی پھوپھی جو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی میرے لال غم نہیں کرو پھوپھی تو ہے. اچھا خدا کسی بیٹے کو وہ دن نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھا کہ باپ غریب الوطنی میں شہید ہوا اور پھر جنازے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, ادھر کی پسلیاں ادھر ادھر کی پسلیاں ادھر, راکب دوش نبی کربلا کی ریت پہ بکھرا ہوا ہے. خدا کو کوئی اللہ نے سنائے آپ کی آوازیں گریا بلند ہے. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے پر چادر ڈال دی جاتی ہے, تو ہم نے کہا چادر ڈالنے کی وجہ کہ گھر والے جتنی دیر تک چہرہ دیکھیں گے ان کا غم بڑھتا رہے گا, لہذا چادر ڈال دینی چاہیے. جب یہ قافلہ قیدی بنا کے چلایا گیا ہے تو راستہ وہ اختیار کیا گیا جہاں شہداء کے جنازے پڑے تھے. زینب کی نظر پڑی, میرا بکھرا ہوا بھیا سکینہ دیکھ رہی ہے, واپس ہموں کے نظر پہ بلند ہے. میں 18 سال کے بلند جوان کو دیکھا, فرما کی نگاہوں میں پامال قاسم. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کتنی مصیبتیں ڈھانی گئی میرے پیغمبر پر. بااجازہ امامت سجاد جب پہنچے ہیں دفینے کے تو یہ بنی اسد جنازوں میں چھپ گئے. ان کو لگا یزید کے سپاہی یا فوجی آ رہے ہیں. امام نے ان کو بیدار کیا, باہر آئے کہ فرزند رسول ہم نے تمام جنازوں کو دفن کر دیا مگر ایک میت ہے جو اٹھتی نہیں ہے. امام نے کہا کہ میرے بابا حسین ابن علی کا جنازہ ہے, تم سے نہیں اٹھے, تم مجھے گولیاں لا کے دو. خدا کسی بیٹے کو وہ دن نہ دکھائے. چوتھے امام نے چٹائی یا بوریے پر اپنے باپ کے ٹکڑوں کو بنی اسد کو حکم دیا کہ خاک ہٹاؤ تمہیں قبر تیار ملے گی. بنی اسد نے مٹی کو ہٹایا, قبر تیار ملی. سجاد چاہتے ہیں کہ بوریے کو لہد میں اتار لے, حسین کو سپرد خاک کرے, تو ہاتھ بلند ہوئے, سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دے. بڑی مدت کے بعد میرا لال میری موت میں آیا ہے. میں ہاتھ لے جاؤں یا رسول خدا پر یاد, یہ وہ حسین نہیں ہے جو تمہاری بات میں بولتا تھا, یہ ٹکڑوں میں بنا ہوا بکھرا ہوا واہ غربتا واہ مصیبتا واہ غربتا. پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما, حاضرین مجلس و بانی مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما, بیماروں کو شفا کاملہ دے, بے روزگاروں کو روزگار دے, نوجوانوں بزرگوں بہن بیٹیوں علماء مراجع مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ مرحوم میں درجات کو بلند فرما, ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما, گھر والوں کو صبر جمیل دے. معبود دعا میں دعا یہ ہے کہ اپنے حجت کی ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اور انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات طال بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مزید گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم نجم العباس ابن نذیر العباس کی